میرے مالک و مولا رحمت کی بھیک دے دے، یا میرے مالک و مولا رحمت کی بھیک دے دے، ہم تو تیری رحمت کے ملتجی بنے حاضر ہیں۔ یا میرے مالک و مولا ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، یا میرے مالک و مولا ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم جو توبہ کرتے ہیں، یا میرے مالک و مولا ہمیں ہماری اس توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا جو توبہ کریں تو یہ جتنے بھی حاضرین ہیں، یا اللہ مجھ سمیت تمام حاضرین اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا میرے مالک و مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا میرے مالک و مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا میرے مالک و مولا تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا میرے مالک و مولا یہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ تھا، یہ وبائیں، یا میرے مالک و مولا مساجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، حرمین شریفین ہمارے لیے بند ہو گئے، یا میرے مالک و مولا تو نے اپنے پاکیزہ گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ یا میرے مالک و مولا تو ہمیں معاف کر، تو بھی راضی ہو جا، تیرا پیارا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یا میرے مالک و مولا تو بھی راضی ہو جا، تیرا پیارا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا میرے مالک و مولا جہاں جہاں بیمار ہیں، یا میرے مالک و مولا تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی، خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کو پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا تمام تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا میرے مالک و مولا جو وبائی امراض میں مبتلا ہیں، یا اثرات میں مبتلا ہیں، یا میرے مالک و مولا جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا میرے مالک و مولا جو وینٹیلیٹر پہ ICU میں جہاں جہاں کوئی بیمار ہے، یا میرے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، اس چوکھٹ کا صدقہ، یا میرے مالک و مولا ہم تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں بھکاری بنے، یا میرے مالک و مولا تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے۔ یا میرے مالک و مولا سب بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں بیٹی عطا فرما، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کشادہ رزق عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما۔ جن کے اپنے کاروبار ہیں ان کو برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دیں۔ یا میرے مالک و مولا جو والدین اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کرم فرما۔ یا اللہ تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دیں۔ یا میرے مالک و مولا تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دیں۔ یا میرے مالک و مولا والدین کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا میرے مالک و مولا نیک سالے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ نیک سالے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا جن کے پاس اسباب نہیں ہیں تو مسبب الاسباب ہے، یا میرے مالک و مولا اسباب پیدا فرما دے۔ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرما، والدین کو ہمت توفیق استقامت عطا فرما کہ وہ اپنی بچیوں کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں۔ یا میرے مالک و مولا جن کے اپنے کاروبار ہیں ان کو برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا امت مسلمہ کو عروج عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، یا میرے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کے نام پر، یا میرے مالک و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوری امت کو دوبارہ سے متحد کر دے، ایک کر دے۔ یا میرے مالک و مولا کشمیر کی خیر ہو، فلسطین کی خیر ہو، لیبیا، جہاں جہاں یا میرے مالک و مولا مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یا میرے مالک و مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یا میرے مالک و مولا تیرے پیارے حبیب کی امت جہاں جہاں پریشان حال ہے، وباؤں میں ہے، یا میرے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کی امت پر خاص کرم فرما دے، امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا کشمیریوں پر کرم فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا جب سے آنکھ کھولی ہے، یا میرے مالک و مولا ان پہ ظلم و جبر ہی دیکھتے آ رہے ہیں، یا میرے مالک و مولا کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا کشمیریوں پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا یا میرے مالک و مولا جو جس بیماری میں مبتلا ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے دور فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا تو اپنا خاص کرم خاص فضل فرما دے۔ یا اللہ اپنے پاکیزہ گھروں کی رونقیں بحال فرما۔ یا میرے مالک و مولا مساجد دوبارہ سے پہلے کی طرح بحال فرما۔ یا میرے مالک و مولا جیسے پہلے منگتے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر دربار ہوتے تھے، تیرے پیارے حبیب کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے تھے، یا میرے مالک و مولا دوبارہ سے وہ رونقیں بحال ہو جائیں۔ یا میرے مالک و مولا یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، رونقیں بحال ہو جائیں۔ یا میرے مالک و مولا ہماری زبانوں کو سچائیاں عطا فرما دے، ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا فرما دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی عطا فرما دے، ہماری سوچوں کو عفت عطا فرما دے، ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم یا میرے مالک و مولا دین اور دنیا کی بھلائیوں کے لیے اٹھے۔ یا میرے مالک و مولا ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا۔ یا میرے مالک و مولا ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا۔ یا میرے مالک و مولا بہت سوال ہیں، بہت سوال کی گٹھریاں لے کے آئے ہیں۔ یا میرے مالک و مولا مجھ سے میں جو حاضرین حاضر ہیں ان کے دلوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، لبوں پہ خیالوں میں۔ یا میرے مالک و مولا تو سب کے نام بھی بہتر جانتا ہے، سب کے کام بھی بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ
سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے یا میرے مالک و مولا، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے یا میرے مالک و مولا۔ یہ جتنے حاضرین انہوں نے جن جن دعاؤں پر آمین کہا ہے یا میرے مالک و مولا، ان کا آمین کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کر اور سب کے حق میں دعائیں قبول کر لے یا اللہ۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں آج ہی عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے یا میرے مالک و مولا، اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے یا میرے مالک و مولا۔ جو مرحومین ہیں یا میرے مالک و مولا، جو حاضرین ہیں، ان کے عزیز و اقربا اہل خانہ میں سے جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا میرے مالک و مولا، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا میرے مالک و مولا۔ قبر کو کشادہ فرما، نور سے منور فرما یا میرے مالک و مولا۔ تو اپنی پیارے حبیب کی امت پر خاص کرم فرما دے یا اللہ۔ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا سچا پکا عشق عطا فرما یا اللہ۔ اپنے پیارے حبیب کے اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں رونے والی آنکھ عطا فرما، چشم پرنم عطا فرما یا میرے مالک و مولا۔ بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے یا میرے مالک و مولا۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یا میرے مالک و مولا۔ یہ جو مجھ سے جڑے ہوئے تمام رشتے ہیں یا اللہ، ان سب رشتوں کو سلامت رکھ یا میرے مالک و مولا۔ حاضری کے اسباب بنائے رکھ یا میرے مالک و مولا۔ کبھی مکہ تو کبھی مدینہ بار بار دیکھوں یا میرے مالک و مولا۔ صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں یا میرے مالک و مولا۔ یہ اسی طرح سے حاضری کے اسباب بنائے رکھ یا میرے مالک و مولا۔ مکین مدینہ بنا دے یا اللہ۔ مجھ سے میں جتنے بھی حاضرین ہیں جو مدینے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو مکین مدینہ بنا دے، جو مکہ کی خواہش رکھتی ہیں ان کو مکین مکہ بنا دے یا اللہ۔ حاضری کے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ۔ جو تیرے در کو دیکھ چکے ہیں ان کی تڑپ تو اور زیادہ بڑھ چکی ہے یا میرے مالک و مولا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ الگ بات، جنہوں نے دیکھ لیا ان کی تڑپ اس سے دگنی ہو گئی ہے یا اللہ۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے اسباب پیدا فرما، جو دیکھ چکے ہیں ان کے لیے دوبارہ حاضری نصیب فرما یا میرے مالک و مولا۔ کرم فرما دے یا اللہ۔ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یا میرے مالک و مولا۔ مجھے بہترین رزق عطا فرما، روزگار عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما، برکتیں وسعتیں عطا فرما یا میرے مالک و مولا۔ مجھ سمیت جتنے بھی پردیسی بھائی گھروں سے دور ہیں، جس ملک میں ہیں، اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں یا میرے مالک و مولا، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق حلال کو شادہ رزق عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما، برکتیں وسعتیں عطا فرما یا میرے مالک و مولا۔ ہمیں رزق حلال نصیب فرما یا میرے مالک و مولا۔ خاص کرم خاص فضل فرما دے اللہ رب العزت۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ تو معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے کہا ایک باری بندہ آ کے ہاتھ اٹھایا آپ معاف کر دیتے ہیں یا اللہ۔ ہم سینکڑوں لوگوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ آپ ہی سے ڈرتے ہیں اللہ، معاف کر دیجئے اے اللہ۔ نظر کرم کر دیجئے اے اللہ، نظر رحمت کر دیجئے یا اللہ۔ آپ کی رحمت بڑی ہے یا اللہ۔ آپ کی رحمت آپ کے غضب پہ بھاری ہے یا اللہ۔ معاف کر دیں یا اللہ، معاف کر دیں اللہ، معاف کر دیں یا اللہ۔ ہم سب کے گناہ معاف کر دیں یا اللہ۔ پاکستان سے یہ وبا اٹھا لیں یا اللہ۔ پاکستان سے اس بیماری کو بھگا دیں یا اللہ۔ آپ کے دربار کے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے جو بھگا سکتا ہے یا اللہ۔ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے یا اللہ۔ اس بیماری کو بھگا دیجیے یا اللہ۔ ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، لوگ مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں یا اللہ۔ اس بیماری کو بھگا دیجیے یا اللہ۔ اس بیماری کو بھگا دیجیے یا اللہ۔ لوگوں کا ایمان ہل رہا ہے یا اللہ۔ اس بیماری کو بھگا دیجیے یا اللہ۔ اس بیماری کو اٹھا لیجیے یا اللہ۔ یہ آپ کی حقیر مخلوق ہم پہ غالب آ گئی ہے یا اللہ۔ اس کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ اس کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ اس کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ سبب ہمارے گناہ یا اللہ معاف کر دیں یا اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہے ہیں، معاف کر دیں یا اللہ۔ معاف کر دیں اللہ، آپ معاف کر دیں اللہ۔ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں یا اللہ۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں یا اللہ۔ ہماری بدعمالیوں کے اوپر نہ نظر کریں۔ اے کفل کو معاف کرنے والے رب، اے کفل کو معاف کرنے والے رب، ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ اس وبا کو اٹھا لے یا اللہ۔ اس وبا کو اٹھا لے یا اللہ۔ کوئی اگر ادھر بیمار ہے اس کو صحت یاب کر دے یا اللہ۔ اس وبا نے اسلام کو خطرے میں ڈال دیے یا اللہ یا اللہ۔ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے یا اللہ۔ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے یا اللہ۔ ہم سے دور لے جا یا اللہ۔ ہم سے دور لے جا یا اللہ۔ ہم بڑے ظالم ہیں یا اللہ۔ برما میں بچیاں جلائی گئی، ہم بڑے ظالم ہیں یا اللہ۔ معاف کر دے یا اللہ۔ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں یا اللہ۔ آج ٹرمپ بیان دے دے کہ لاک ڈاؤن ختم، یہ بدبخت سب لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے
یا اللہ ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں مومن کا، یا اللہ اگر آپ نے ہماری نہ سنی تو کون سنے گا؟ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ صرف یہی التجا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر اپنی بارگاہ میں ہم میں سے کسی کو لے کے جانا، پاک صاف لے کے جا، یا اللہ گناہوں سے پاک کر کے لے کے جا۔ یا اللہ اگر کسی کی موت لکھی ہے، یا اللہ پاک صاف، یا اللہ پھر قبر کے عذاب سے بھی بچائی۔ یا اللہ پھر یہ دنیا کی تکلیفیں ختم کرنی ہے تو آخرت میں اچھے بچھونے نصیب فرمائی۔ یا اللہ اگر یہ مسلمانوں کے اوپر تو نے فیصلہ کر لیا، یا اللہ پھر آخرت میں آسانیاں نصیب فرمائی۔ یا اللہ آخرت کی مشکلات سے بچائی۔ یا اللہ قبر کا معاملہ بڑا طویل ہے، یا اللہ اس میں مدد فرمائی۔ یا اللہ قبر کے اندر صدقے کے ساتھ مدد فرما، یا اللہ نیک اعمال کے ساتھ مدد فرما لی۔ یا اللہ کی قسم بڑے گناہگار ہیں، بڑے عطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، لیکن یا اللہ تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری توحید کی لاج فرما، یا اللہ ہماری توحید کی لاج فرما۔ یا اللہ کبھی کسی دربار کے اوپر ماتھا نہیں ٹیکا، یا اللہ کسی مدار کے اوپر ماتھا نہیں ٹیکا، یا اللہ کسی درخت اور حجر کی پوجا نہیں کی۔ یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ مدد کا نزول فرما، یا اللہ مدد کا نزول فرما، یا اللہ مدد کا نزول فرما، یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ اس وبا کو دور فرما، یا اللہ اس وبا کو دور فرما۔ یا اللہ ایک چھوٹے سے وائرس نے قیامت کا سما پیدا کر دیا، یا اللہ قیامت کے عذاب سے بچا، یا اللہ قیامت کے عذاب سے بچائی۔ یا اللہ یہ نظر نہ آنے والی مخلوق کا عذاب اتنا شدید ہے، یا اللہ عذاب کے فرشتوں کو دور فرمائی، یا اللہ آگ کی چنگاری سے محفوظ فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائی۔ یا اللہ اگر کوئی نمازی اس مرض کا شکار ہے، یا اللہ اس کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ اس بیماری کو روک دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے پہ ایمان ہے، تو ہی پھیلاتا ہے، تو ہی روکنے والا ہے، وائرس کچھ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ اس کو روک دے، یا اللہ اس کو روک دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔